ایک غلط فیصلہ، ہلچل شروع ہو گئی۔ نیا سال مبارک ہو، خان کو صرف ایک اشارہ دوں گا، ایک حل ہے صرف۔ حامد میر نے چھکے چھڑا دیے، بڑی خبر بریک کر دی۔ نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو سینئر صحافی حامد میر نے کہا 2024 میں جو پاکستان کیا دیا اس نے دو وجوہات کی بنا پر اپنی ساکھ کھوئی ہے، اپنی کریڈیبلٹی کھوئی ہے۔ حامد میر نے کہا کہ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ ججز آپس میں تقسیم تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ نہ صرف لڑتے تھے بلکہ بھری عدالت میں ہی وہ ایک دوسرے کے خلاف ریمارکس دینا شروع کر دیتے تھے۔ جب تک قاضی فائز یوسف صاحب چیف جسٹس تھے تو سپریم کورٹ میں تو ہم نے یہی دیکھا اور اس کے بعد وہ چلے گئے، لیکن ان کے جانے کے بعد جو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو ایک آئینی بینچ قائم ہوا، اس سے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں اب دو سپریم کورٹ بن چکے ہیں۔ حامد میر نے بتایا کہ پچھلے سال کا پہلا فیصلہ پی ٹی آئی سے بلہ چھینا گیا تھا، اس کے بعد پھر اسی طرح کے فیصلے آتے ہیں جنہوں نے عدلیہ کو فائدہ نہیں پہنچایا، عدلیہ کو نقصان پہنچایا، عدلیہ کی ساکھ کو کمزور کیا۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فیصلہ ہی کافی ہے 2024 میں۔ پھر اس فیصلے کے نتیجے میں جو انتخابات ہوئے، انتخابات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ پھر پی ٹی آئی نے جو ریزرو سیٹیں ہیں وہ کہا گیا کہ جی ریزرو سیٹیں اس کا حق ہے، انہوں نے کہا کہ انہیں سیٹیں ملنی چاہیے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کروا سکی۔ حامد میر نے کہا سال 2024 کے آخری دن یعنی 31 دسمبر کو گلگت بلتستان کے ایک سابق چیف منسٹر خالد خورشید کو ایک تقریر کرنے کے الزام میں 34 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ ایک اینٹی ٹیررزم کوڈ نے ایک سیاستدان کو صرف ایک تقریر کرنے پر 34 سال قید کی سزا سنائی۔ حامد میر نے بتایا کہ یہ ایک دلیل دی جاتی ہے جی کہ پاکستان میں جناب ایک بہت بڑے جج تھے قاضی فائز یوسف صاحب، انہوں نے پرویز مشرف کی موت کا فیصلہ برقرار رکھا، انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو بھی انصاف دے دیا، لیکن کب دیا؟ پرویز مشرف جب وفات پا گئے ان کے بعد آپ نے وہ فیصلہ برقرار رکھا، کیونکہ اسی لیے برقرار رکھا کہ ان کی وفات کی وجہ سے اس فیصلے کو کوئی فالو نہیں کر رہا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب وہ فیصلہ ریورس نہیں ہوا، یہ غلط فہمی ہے، اس فیصلے کو پڑھیں، آپ دوبارہ پڑھیں، فیصلہ ریورس نہیں ہوا، فیصلہ وہیں کا وہیں ہے۔ حامد میر کا مزید کہنا تھا کہ میں تو ہمیشہ سے آئین و قانون کے خلاف کسی بھی ڈیل کے خلاف، جب نواز شریف جیل میں تھے اور جیل سے ان کو سیدھا عمران خان کے دور حکومت میں لندن بھیج دیا گیا، بظاہر وہ ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، اس کو کور دیا گیا، لیکن میں نے اس وقت کہا تھا کہ اگر نواز شریف واپس نہیں آئیں گے تو بہت برا ہوگا اور تنقید بھی کی تھی۔ تو اس طرح کی ڈیل میرا خیال ہے عمران خان تو نہیں کریں گے۔ عمران خان نے ڈیل کرنی ہوتی تو 26 نومبر کی شام کو کر لیتے، ان کے پاس بڑا سنہری موقع، وہ چاہتے تو جیل سے باہر آ سکتے تھے، تو انہوں نے اگر 2024 میں نہیں کیا تو میرا خیال ہے کہ 2025 میں بھی نہیں کریں گے۔